معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے وہ شریعت عالمگیر ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کے اندر ہر قسم کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ خاندانی مسائل سے متعلقہ ہے، کیونکہ اس کے اندر بقا ہے، اور قیامت تک جو اسلام کا سلسلہ ہے اس کو چلانے کے لیے خاندانی سسٹم کو شریعت نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اور خاندانی جو نظام ہے اس کی ابتدا چونکہ نکاح سے ہے، تو شریعت نے نکاح والے عمل کی بڑی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ یورپ، یہود و نصارہ اور غیر مسلم جتنی طاقتیں ہیں ملک میں اور بیرون ملک کے اندر، ان کی بہت بڑی کوشش ایک یہ بھی ہے کہ یہ خاندانی نظام پاکستان میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا ڈسٹرب کیا جائے، بالخصوص نکاح سے ان کو دور رکھا جائے، زنا والا عمل ان کے اندر عام کیا جائے، جبکہ شریعت مطہرہ نے نکاح والے عمل پہ بڑا زور دیا ہے، اس کی بڑی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک بازوں کے امام ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، کل کائنات میں آپ سے بڑھ کر نہ کوئی تقوی والا ہے، نہ کوئی زہد والا ہے، نہ کوئی پاکیزہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی نکاح والی زندگی ہے۔ آپ نے شادیاں کی ہیں، اور شادیوں کے ساتھ پھر امت کو پیغام دیا ہے کہ نکاح کے بغیر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں عفت اور پاک دامنی حاصل کروں، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے بیٹیوں کے حوالے سے، بالخصوص بلوغت کو جب وہ پہنچ جائیں۔ اب بلوغت کا تذکرہ احادیث کے اندر ہے، عمر کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ہر علاقے کے مطابق بلوغت کی عمر الگ ہوتی ہے۔ کسی علاقے میں بلوغت کی عمر اگر 16 سال ہے، بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ بلوغت کی عمر 20 سال ہے، تو جس جگہ پر بھی بیٹی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، ورثاء جو ہیں، والدین جو ہیں، شریعت نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، فکر کرنا شروع کر دیں اپنی بیٹی کے اچھے رشتے کے لیے، تاکہ اپنے گھر جائے اور اپنا خاندانی نظام سنبھالے اور زندگی بسر کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، 3 کام اگر ہوں تو ان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ میت ہو، فوت ہو جائے بندہ، جنازے میں بلا وجہ تاخیر یہ قطعاً شریعت کو پسند نہیں ہے۔ نماز کا وقت شروع ہو جائے، تاخیر شریعت کو پسند نہیں ہے۔ بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی میں تاخیر شریعت نے پسند نہیں کی۔ پیارے بھائیوں، یقین جانے یورپ کو تکلیف کیا ہے، کہتا ہے پاکستان میں چھوٹی عمر کی جو شادیاں ہیں ان پہ پابندی لگنی چاہیے۔ ڈالروں کے منہ وہ کھولتا ہے، پھر پابندیاں لگاتا ہے، ڈراتا ہے، دمکاتا ہے۔ پھر ویسے ہمارے حکمران ہیں جو مال و ملال کی خاطر ان کی ان پالیسیوں پہ عمل کرتے ہیں۔ یقین جاننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاک باز زمانہ ہے، آپ کا زمانہ انتہائی عفت والا زمانہ ہے، آپ کا زمانہ انتہائی شرم و حیا والا زمانہ ہے۔ اس زمانے کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ فوراً صحابہ اور صحابیات اپنے بیٹوں کا اور بیٹیوں کا نکاح کرتے، پھر نکاح والے عمل کو بڑا آسان کرتے۔ آئیے چند باتیں اسی حوالے سے، کیونکہ سیرت کے مہینے ربیع الاول، ربیع الثانی اور سیرت کا ایک بہت بڑا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، صحابہ اکرام کو نکاح کا درس، صحابہ اکرام کو نکاح میں آسانی کرنے کا درد، اسی کا سبب ہے کہ معاشرہ زنا سے بچتا ہے۔ جن معاشروں میں نکاح آسان ہوتا ہے ان معاشروں میں پھر زنا نہیں ہوتا۔ جن معاشروں میں نکاح مہنگا ہو اور لاکھوں کیا کہ دہائیوں تک پہنچے تو پھر وہاں پہ زنا عام ہوتا ہے۔ بندہ چند ٹکے دے کے بدکاری کو
ترجیح دیتا ہے لاکھوں دے کے وہ سمجھتا ہے کہ نکاح والا عمل جو کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں آئیے شریعت کا درس کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات کریمات ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، فرمایا نکاح کرو ہر اس کا جس کا نکاح نہیں ہوا۔ اس سے دونوں ہی مراد ہے، ایک آدمی ہے اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، وہ بھی ایامہ میں شامل ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کا نکاح تو ہوا ہے لیکن بیوی فوت ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی، اب یہ بھی بیوی کے بغیر ہے۔ شریعت نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو بھی بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کرو۔ ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے شریعت نے تاکید کس قدر زیادہ کی ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے غلام اپنی لونڈیاں جو نیک ہیں پاک باز ہیں ان کے بھی نکاح کرو۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تم فقیر ہو، تنگ دست ہو، اگر غربت ہے، مفلسی ہے، اپنا کاروبار نہیں، اپنی نوکری نہیں، اپنی ملازمت نہیں، مالی لحاظ سے سٹرونگ نہیں ہے، فَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، فرمایا اگر فقیری ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح والا عمل پھر بھی کرو۔ ہوگا کیا؟ یغنی، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں مال عطا کرے گا، اللہ تمہاری مفلسی کو دور کرے گا۔ بھائیوں معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ سے اللہ نے نکاح کو ترجیح دی ہے۔ اور حدیث سننا بخاری شریف میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ایک دن صحابہ کو خطبہ دیا، اور صحابہ بھی کون؟ جو نوجوان تھے، کون صحابہ جو شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے، کون سے صحابہ بلوغت شروع ہو چکی۔ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، آپ نے مخاطب کیا ہے صحابہ کو جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے، وہ صحابہ جو جوان ہو چکے، فرمایا من استطاع منکم، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی اس کو چاہیے کہ نکاح کرے۔ طاقت سے مراد اکثر مفسرین کا لفظ یہاں پہ بدنی طاقت ہے، بدنی جسم کے اندر طاقت ہو نکاح والے عمل کی، آگے اولاد کا سلسلہ چلانے کی طاقت ہو، نکاح کرنے کی طاقت۔ اکثر کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد بدنی طاقت ہے، ورنہ اگر مالی طاقت مراد ہو، بڑے صحابہ ایسے جن کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں لیکن نکاح انہوں نے بھی کیا ہے، سیدنا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بھائیو گھر کی کیفیت کیا ہے؟ غربت کی انتہا ہے، میرے عثمان نے زیرہ دی ہے حضرت علی کو رضی اللہ عنہ، اور اسی زیرہ کو بیچ کر میرے علی نے شادی کا اہتمام کیا ہے۔ غربت تو تھی لیکن نکاح سے نہیں رکے۔ اور ایک یہ بھی سننا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، عورتوں میں سے عزت و مقام سیدہ فاطمہ کا ہے، خاتون جنت ہے، عزت اور مقام اللہ نے بڑا دیا ہے۔ کس شخص کا انتخاب کیا ہے؟ جس گھر کے اندر دولت نہیں ہے، جس گھر کے اندر پیسے نہیں ہے، جس گھر کے اندر سونا نہیں ہے۔ پتہ ہے پاک پیغمبر کو علیہ السلام علی کی مالی حیثیت کیا ہے، کماتا کیا ہے، مستقبل میں کیا کرے گا، کیا کیفیت ہے، لیکن آپ نے حضرت علی کا انتخاب کیا ہے لخت جگر کے لیے، اور حضرت علی نے زیرہ بیچ کر جو پیسے میسر آئے اس سے نکاح کا اہتمام کیا ہے۔ من استطاع منکم، بدنی طاقت جس کے پاس ہو اس کو چاہیے کہ شادی کرے، غربت کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی آگے آپ کے پاس ایک صحابیہ بھی آ گئی، صحیح حدیث ہے بخاری مسلم میں۔ عورت کہتی ہے ابو میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ قریب صحابی سے
کہنے لگے محبوب آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے، میرے ساتھ اس کا نکاح کر دے۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے، جا کوئی کپڑا لے کے آ، کوئی چادر لے کے آ، جو حق مہر دیا جائے اس عورت کو تیری طرف سے۔ جاتا ہے گھر کے اندر، ڈھونڈا ڈھونڈا تلاش کیا، رشتہ داروں سے بھی پوچھا ہوگا، حضرات اپنی ہمت تلاش بشیار کی، چادر نہیں ملی اپنی بیوی کو دینے کے لیے حق مہر کے اندر، آپ کے پاس واپس پلٹا، کہتے محبوب چادر نہیں ملی جو میں حق مہر کے اندر بیوی کو دے سکوں۔ آپ فرماتے ہیں التمس ولو خاتمن من ذہب، فرمایا جاؤ ڈھونڈ جا کے اپنے گھر کے اندر، اور کوئی لوہے کا چھلا مل جائے، لوہے کا چھلا التمس ولو خاتمن من حدید، لوہے کا چھلا مل جائے۔ اور یہاں پہ بات یاد رکھنا، مرد کے لیے لوہے کا چھلا پہننا جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ لوہے کا چھلا اس عورت کے لیے آپ نے منگوایا ہے۔ حق مہر بیوی کا حق ہے، مرد کا نہیں ہے، ادا مرد نے کرنا ہے۔ صحابی گئے، پورا گھر ٹٹولا تلاش کیا، ایک لوہے کا چھلا بھی میسر۔ اس سے بڑی غربت کیا ہوگی بھائی؟ ٹپڑی واز جو ہے جھگیوں میں رہنے والے، اتنی غربت تو آج ان کے گھر میں بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر غربت کیا ہے؟ لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں ہے محبوب، چھلا بھی نہیں لوہے کا۔ اچھا قرآن یاد ہے؟ فرمایا قرآن تو آتا ہے۔ فرمایا قرآن کی صورتیں تو اس کو یاد کروا دینا، وہ تیرا حق مہر ہے، اور جا میں نے تیرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ اور پیارے بھائیو یقین جانیے، نکاح طاقت سے مراد بدنی طاقت جس کے پاس ہو وہ نکاح کرے۔ آپ نے صحابہ کو خطبہ دیا ہے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادی کرو شادی۔ کیا ہوگا؟ دو فائدے، فإنہ اغض للبصر، نظریں جھک جاتی ہے، شرم حیا نظروں میں پیدا ہوتا ہے، وأحفظ للفرج، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب بیوی گھر میں ہو پھر بندہ زنا نہیں کرتا، اکثر نہیں کرتا، وگرنہ جو گندا ہو وہ تو گندا ہی رہتا ہے، نکاح کے بعد بھی گندا ہی رہتا ہے، لیکن مجموعی طور پر نکاح کرنے سے زنا رک جاتا ہے۔ ہمیں شرمگاہ کی حفاظت ہے اس کے ذریعے۔ اور اگر طاقت نہیں ہے کسی بندے کے پاس، مالی لحاظ سے نہیں یا بدنی لحاظ سے نہیں، فَإِنَّ عَلَيْهِ صَوْمٌ، اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ یہ روزے نہ رکھنے کا ہی انجام ہے نا، جو ہماری یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے، جو ہمارے اداروں میں ہو رہا ہے، تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے حیا کا جنازہ ہی اٹھتا جا رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ہو نوجوان طاقتور ہو، اگر شادی نہیں کرتا، شریعت کہتی ہے روزے روزے رکھے، روزے رکھتا جائے روزے، کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءَ، طاقتور مرد ہے، شادی نہیں ہو رہی کسی بھی سبب سے، اس کے ذمے روزے ہیں، روزے رکھے، کیا ہوگا؟ آپ فرماتے روزہ اس کے درمیان اور زنا کے درمیان ڈھال بن جائے گا، زنا سے روکے گا۔ کون روزے رکھتا ہے؟ پورے شیخ پورا میں تلاش کرو، بڑے بڑے نوجوان ہیں، شادی نہیں ہوئی، روزے کا پتہ ہی نہیں ہے، کنسپٹ ہی نہیں ہے، پھر زنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب پیارے بھائیو آئے نکاح کو آسان کرے، نکاح کی تحریک چلائے۔ اللہ کی قسم ہے بڑی بڑی بیٹیاں غریب گھرانوں کی گھروں میں بیٹھی ہے، سبب کیا ہے؟ نکاح مشکل بڑھا ہے، کون جہیز دے اور کون جا کے نکاح کرے؟ اور حضرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے پہلے نکاح۔ محمد الرسول اللہ، آپ کے گھر کے اندر 3 صحابہ آتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پوچھا ماں جی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟
پوری حدیث بیان کریں تو بات لمبی ہے. ان میں سے ایک معاملہ یہ تھا کہ آپ نے تو شادیاں کی ہیں. اس نے کہا آپ نبی ہیں, آپ نے شادیاں کی ہیں تو ٹھیک ہے, میں نہیں شادی کروں گا. شادی بندہ کرتا ہے, پھر بیوی ہے, پھر بچے ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں. بندہ عبادت نہیں کر سکتا, اللہ اللہ نہیں کر سکتا. چلے گئے گھر کے اندر, آپ واپس گھر کے اندر آئے. ماں جی نے بتایا 3 بندے آئے تھے. ایک نے کہا تھا ساری رات تہجد پڑھوں گا, ساری رات عبادت کروں گا, آرام نہیں کروں گا. ایک نے کہا تھا ساری زندگی روزے رکھوں گا, افطار نہیں کروں گا. ایک نے کہا تھا شادی نہیں کروں گا. اور تینوں کے عزائم اچھے, ظاہری طور پہ اچھے ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ ساری راتیں نماز پڑھتا رہے, ظاہری طور پہ اچھا ہمارا نا. ہمارے لوگ تو ولایت کے جھنڈے نہ باندھ دیں جو ساری رات قیام کرتا ہو. اسی چیز نے شبے میں ڈالا. بعد لوگوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا جی میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے. لوگوں نے کہا سبحان اللہ, بڑا عمل ہے. پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلا, آپ نے تینوں کو بلوایا, طلب کیا. چاہیے تو یہ تھا نا جو ہمارا معیار ہے. آج کا معیار ہوتا تو ولایت فلاں بندہ جی اس نے 10 سال ہو گئے روزہ چھوڑا ہی نہیں, ہم کہیں یار بڑی گل ہے یار, بڑا بڑا ولی ہے. آپ نے کیا کہا ہے, خبردار فَإِنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ, خبردار میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, تقوی والا ہوں, رات کو سوتا بھی ہوں, قیام کرتا بھی ہوں, روزہ رکھتا بھی ہوں, افطار کرتا بھی ہوں, میں نے شادیاں بھی کی ہے. خبردار من راغب عن سنتی, جس نے یہ کہا ہے نا ساری رات ہی عبادت کروں گا, وہ شیطان کے طریقے پہ ہے, اس کا میں محمد سے کوئی تعلق ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. چاہیے تو یہ تھا نا, آپ کہتے کمال ہے یار, ساری رات عبادت, ساری رات عبادت. آپ نے ان کے عزائم کو سن کے کہا ہے رات کو سونا بھی ہے, عبادت بھی کرو. ساری رات عبادت تو شیطانی عمل ہے. پیغمبر نے کیا کہا ہے, من راغب عن سنتی, جس نے یہ طریقہ جو تم نے کہا ہے, جس نے یہ طریقہ اپنایا, اس کا میں محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کا تعلق ہے؟ رات کو سوتا بھی ہے, نماز پڑھتا بھی ہے, روزے رکھتا بھی ہے, افطار کرتا بھی ہے. اور موضوع کے متعلقہ جو بات تھی, اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. میں خبردار, سب سے متقی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے شادیاں کی ہیں, بلکہ بیوی مل جائے اور بیوی سے بندہ حسن سلوک کرے تو یہ حسن سلوک بندے کو اللہ کی جنت میں لے کے چلے جاتا ہے, اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. آپ نے جو اس حدیث کے اندر اس صحابی نے عزم کیا ہے نکاح نہیں کروں گا, خبردار نکاح کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں 3 بندے میں ضامن ہوں اللہ ان کو جنت دے گا. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے, زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے, نکاح والا عمل اختیار کرتا ہے زنا سے بچنے کے لیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے حضرات. ایک تو یہ عمل ہے اللہ اس میں, اور پھر اس کے بڑے یہ گریجویٹ پڑھائی کوئی شک نہیں, پڑھائیں بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی, لیکن بیٹوں اور بیٹیوں کا نکاح پڑھائی کی وجہ سے لیٹ کرنا یہ شرعی طور پہ اچھا ہے ہی نہیں. شیخ ابن باز مفتی اعظم ہے سعودی عرب کے, شیخ حسین مفتی اعظم ہے, دونوں وفات پا گئے, اللہ قبر نور سے منور کر دے. ایک بیٹی نے پوچھا کہ میری ابھی میں بلوغت کو پہنچ چکی لیکن تعلیم میری ابھی باقی ہے, ڈگریاں باقی ہے, پڑھائی باقی ہے,
نکاح کروں کہ پڑھائی کروں؟ شیخ کہتے خبردار، پیغمبر کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جب طاقت ہو، بندہ جوانی کو پہنچ جائے، پہلے وہ نکاح کرے۔ نکاح کیا کہتا ہے؟ آگے پڑھائی نہ کرو۔ بے شمار ایسی باتیں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ بیٹیوں کا نکاح ہوا ہے، میٹرک کر کے نکاح ہوا ہے، اللہ کے فضل سے انہوں نے ایم اے بھی کیا ہے، ایم فل بھی کیا ہے، ڈگریاں حاصل کی ہیں نکاح کے بعد۔ عفت و پاک دامی کیسے ہے؟ بچاؤ اپنے آپ کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر ایک بہت بڑا جو ایشو ہے ہمارے معاشرے کا، بیٹوں کو چپ کروائیں گے، ایک بہت بڑا جو ہماری سبب ہے نا نکاح کی تاخیر کا، اور اوریجنل کنفرم ہے، وہ یہ ہے کہ حالات سازگار نہیں ہے جی، لڑکا کچھ کماتا نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں۔ اور پیسے نہیں ہے تو شریعت نے تو نکاح بڑا آسان کیا ہوا ہے۔ جو حدیث آپ کو یہ بیان کی ہے صحابی رسول والی، آپ نے کہا حق مہر کے لیے ایک انگوٹھی لیا۔ کیا لیا؟ اور بولو یہ جتنے بیٹھے ہو اتنی طاقت ہے کہ نہیں؟ اس سے آسان نکاح کیا ہے؟ انگوٹھی بھی نہیں ملی، کیا خرچہ آیا ہوگا اس صحابی کا؟ کیا خرچہ آیا؟ آپ خیبر سے واپس آ رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، رستے کے اندر ہی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح والا معاملہ بنا۔ رستے میں سفر میں آپ جو یہاں سے سعودی عرب گئے ہوں، اسلام آباد ہی گئے ہوں، مظفر آباد کراچی گئے ہو، اب بندہ رہائشی ہو، شیخو پورے کا کراچی گیا ہو، مسافر ہو، کتنے پیسے اس کے پاس ہوں گے؟ وہ کتنا کوئی اہتمام کرے گا؟ آپ سفر میں، دوران سفر، ایک صحابی انہوں نے کہا محبوب یہ لونڈیاں میں ملی ہیں، ایک لونڈی مجھے دے دیں۔ آپ نے مایا جلد لے لے۔ انہوں نے حضرت صفیہ کا انتخاب کر لیا۔ صحابہ کہنے لگے محبوب یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور ہمارے سردار کے پاس ہی جانی چاہیے، اس کو کہیں کہ کسی اور کو پسند کر لے، یہ لونڈی آپ اس کو اپنے لیے رکھ لیں۔ آپ نے میں صحابہ کا مشورہ تھا، اس کو کہا، اس نے کہا محبوب ٹھیک ہے، آپ نے اس کو آزاد کیا ہے، صفیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہاں ہاں، سفر، اور دوران سفر پیغمبر کا نکاح ہوا، پھر ولیمے کی تقریب ہوئی، کیا اہتمام ہوا ہوگا؟ اور خدا کا واسطہ ہے، اللہ کی قسم ہے، مجموعی طور پہ ہم سب مجرم ہیں، سب باتیں ہم بڑی کرتے ہیں، عملی میدان میں آتے ہیں جی گزارے نہیں ہوتے، گزارے نہیں ہوتے۔ برادری کیا کہے گی؟ رشتہ دار کیا کہیں گے؟ تجھے نبی کی پرواہ نہیں، اللہ کی پرواہ نہیں، لوگوں کی پرواہ ہے۔ پیغمبر ہے، زندگی کا طریقہ کیسا ہے؟ سفر، نکاح ہوا، وقت گزرا، صبح ولیمہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری عزت میرے نبی کی عزت سے زیادہ ہے؟ یہ جو ناک ہے نا جی، ناک نہیں رہتی، اس نے تباہی کر دی ہے معاشرے کی، بیڑا غرق کر دی ہے۔ اگلے دن ہمارا غریب بھائی ہے، پکا نمازی ہے بیچارہ، اللہ کی قسم، بیٹی کی شادی تھی، پریشانی کی اس کی انتہا تھی، جائے تو کدھر جائے؟ ہم نے حالات ہی ایسے بنا دیے، جہیز نہیں دے گا تو کون شادی کرے گا، نکاح کرے گا؟ اور پیارے بھائیوں نکاح کو آسان کر دو، رات گزری صبح ولیمہ تھا، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ سادگی کی کوئی مثال پیش کرے ایسی؟ ہاں ہاں، صحابہ جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے۔ کیسا پیارا ولیمہ ہے، کیسا، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی پریشانی۔ صحابی کہتے ہیں کسی کے پاس کھجور ہے، اس نے دسترخوان پہ وہ رکھی، کسی کے پاس منقہ ہے، اس نے وہ رکھا، کسی کے پاس گھی ہے، اس نے وہ رکھا، کسی کے پاس پنیر ہے، اس نے وہ رکھا، اور سب صحابہ کو جمع کر کے ولیمہ کھلایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ یقین جانی آسانی پیدا کر دے۔ یہ نیوندرے، یہ براتوں کی بڑی بڑی پارٹیاں،
یہ مکلاوے کی روٹیاں، پھر یہ آپ کہنے تیل مہندی کے فنکشن، تباہی تو ہم نے خود اپنی کی ہے۔ اسلام نے تو آسان کیا ہے نکاح کو۔ پروفیسر عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ، سب کے رحمت اللہ علیہ، سب کے رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے۔ کیسا درد دل تھا اور ایمان کی اعلیٰ مثال ہے۔ اپنے قریبی عزیز کی رشتہ دار پہ شادی پہ گئے اور اسی موقع پر اپنے عزیز کی کسی بیٹی سے بات چلی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے، شادی کسی کی، شادی کسی کی، انوائٹ ہے، وہاں پہ گئے، بیٹی پسند آ گئی، اسی جگہ پہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس بیٹی کا نکاح کر دیتے۔ آج تک نام زندہ ہے ان کے، جس نے کو کروڑوں روپیہ بھی لگا دیا شادی پہ، کیا کھٹا اس نے، کیا 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 اس نے؟ لوگ راضی ہوتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اور سننا حدیث پاک پیغمبر کی ابو داؤد شریف کے اندر، صحابہ سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے جس میں آسانی زیادہ ہوتی ہے۔ جس میں نکاح ہو گیا، اگلے دن ہی ڈانگا چل گئیاں، لڑائی جھگڑے پھڈے مکدے ہی نہیں، ساری زندگی ٹینشن کیسے ہو؟ تو نے نکاح کی ابتدائی فضول خرچی سے کی ہے، برکت تو اٹھ گئی، برکت نہیں رہی۔ اور جہاں پہ برکت نہ ہو، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ صحابہ غریب تھے، مفلس تھے، لیکن خوش تھے۔ سبب کیا تھا؟ آسانیاں تھی۔ صحابی کو دیکھا آپ نے، عبد الرحمن بن عوف، بخاری کی حدیث، رنگ لگا ہوا جسم پہ، کپڑوں پہ۔ عبد الرحمن، یہ رنگ کیسا ہے؟ محبوب میں نے شادی کر لی ہے، میں نے شادی کر لی۔ اچھا آپ نے نہیں یہ کہا، تم سدیا ہی نہیں، تم انہوں بلایا ہی نہیں۔ ساڈیاں تے لڑائیاں یہی ہوندیاں ہیں نا۔ اور جی انہیں دیکھو جی، میں تے انہوں سدیا سی نا جی، میرا مطلب تیل مہندی دیتے انہیں مینوں سدیا ہی نہیں، ساڈا انہوں لگدا کی میں انہوں برات تے بھی سدیا تے نال ولیمے تے بھی سدیا، انہیں ہن آکھیا میں کلا ولیمے تے سدیا ہی نہیں جاندے۔ فضول پھڈے، فضول لڑائیاں، اب پیغمبر کے صحابی ہے، نکاح کر لیا ہے، صحابی نے آپ کو بتایا ہی نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ تیرا نکاح نہیں ہوا؟ آسانیاں ہیں، آسانیاں۔ خوش ہو کہ میرے نبی نے برکت کی دعا دے دی، برکت کی، بارک اللہ اللہ کا فلم ہو بھی۔ یہ نیوندرا سسٹم کبھی ختم کرو نا تو دعا والا سسٹم عام ہو جائے، دعا والا۔ 100 بندہ ہونا انوائٹ، اگر 100 میں سے شاید 1-2 بندے ہوتے ہیں جن کو دلہا کو دینے والی دعا یاد ہوتی ہے، ان کو تو نیوندرے کی فکر نہیں، پاگل کیا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ مسجد میں ہمارے ایسے بعض بھائی بیٹھے ہیں، شادی کا فنکشن ہوا ہے، ولیمہ ہوا ہے، بیٹے کے ولیمے پہ لوگوں کو بلایا، جو پیسے دیتا تھا فوٹو سٹیٹ کروا کر نا کاغذ پر، ولیمہ سنت ہے، ہم نے سنت پہ عمل کیا ہے، لہذا اس میں پیسے لینے دینے کی کوئی گنجائش نہیں، اس کو سٹیپل کر کے 7 پیسے واپس کر دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ میرے بھائی کو اور برکت عطا کرے، اللہ اس عمل کو عام کر دے۔ ہم نے جہالت کے سبب تباہی کر دی اور اپنی قبر خراب کرتے۔ قرضہ ہے، قرضہ ہی لیتے دیتے ہیں نا، بھی لکھ لو، لکھنا کیوں ہے؟ قرضہ ہے۔ اور شہید کی معافی نہیں، اگر 1 روپیہ قرضہ اس کے ذمے ہو کیا کرے گا؟ اس سسٹم کو ہی ختم کرو۔ جتنی طاقت ہے 10 بندوں کو ولیمہ کھلا سکتا ہو 10 کو کھلاؤ، جتنی طاقت ہے اتنا کر لے، دال روٹی کھلا سکتا ہے وہ کھلا۔ آفد عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، کہاں سے وہ بندے ڈھونڈتے ہی نہیں، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ بیٹے کی شادی کی، جامعہ محمدیہ GT روڈ گجرانوالہ، شیخ الحدیث تھے، صبح جو مل رہا ہے اس کو دعوت دے رہے ہیں، بھی زور تو بعد میرے منڈے دا ولیمہ ہے تے تساں ہونا ہے۔ ہائے سادی طبیعت، پنجابی بولتے، جو بندہ ہی ملے، طلباء کو بھی کہہ دیا ہے، اساتذہ کو بھی کہہ دیا ہے، سب۔ زور کا وقت ہوا، سارے لوگ جمع ہوئے،
اللہ کی قسم دسترخوان پہ دودھ ہے اور کھجورے ہیں، کھجورے کھلاتے جا رہے ہیں، دودھ پلاتے جا رہے ہیں، یہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ ہم نے خود مشقت میں ڈالا ہے اپنے آپ کو، لوگ کیا کہیں گے؟ اب بھائیو لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی پرواہ کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث سناؤں گا آپ کو، مسلم کی، فرمایا جو بندہ اللہ کی پرواہ نہیں کرتا لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر میں تو اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو لوگ اس پہ راضی ہوتے، اور بندے بھی کدی راضی ہوئے نے، شریکہ بھی کدی راضی ہویا ہے، جنہ مردی کھوا لو نقص کٹ کے ہی جان گے، نہیں راضی ہوندہ شریکہ۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر بندہ مجھے راضی کر لے، اللہ کہتا ہے مجھے، پھر بندوں کے دل میں میں خود اپنے بندے کی محبت ڈال دیتا ہوں، وہ راضی کر دیتا، راضی کر اللہ کو، شادی کروں گا ایسے جیسے رب نے کہا، جیسے رسول نے کہا، آسانی۔ آپ نے صحابی سے کہا حضرت عبد الرحمن بن فو، اللہ تجھے برکت دے، بارک اللہ اللہ کا، بارک اللہ، برکت کی دعا۔ ایک بندہ 10,000 سلامی دے دینا، اس کی وہ تعاون نہیں ہے اس دلہے کے لیے جو یہ جملے کہہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو برکت کی دعا دیتا ہے۔ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر، اور نکاح کرنے والے اللہ تجھے بھی برکت دے، اللہ تیری بیوی کو بھی برکت عطا کرے۔ یقین جانے اتنی دعائیں سینکڑوں نکاح کے بعد ولیمے پہ بندے کو ملی ہو تو زندگی پوری برکت سے نہیں گزرے گی۔ آسان کریں۔ اب میں اپنے آپ سے تو ابتدا کر سکتا ہوں کہ نہیں، فکر مجھے پورے معاشرے کی ہے، اپنی میں جب اپنے میرے گھر کی باری ہوتی ہے، حالات میرے جیسے ہوتے ہیں، پھر اس موقع پہ میری شاخ خرچیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ خدا کے واسطے آسانی کو اپنا لے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا ایک ہی مقصد ہے، آسانی اپنا لے، جتنی ہو سکتی ہے آسانی اپنا لے۔ آپ نے صحابی کو کہا، فرمایا اولم ولو بشاء، فرمایا صحابی نکاح تو نے کر لیا، اللہ تجھے برکت دے، ولیمہ کرنا اگرچہ ایک بکری کا ہی کر لینا، ولیمہ کرنا، جتنی طاقت ہے کر، استطاعت ہے کر، اور انشاءاللہ جب آسانیاں ہم پیدا کریں گے۔ ابو داود کی ایک حدیث آگے سنائی ہے، فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے ایسرہن، جس میں آسانی ہے۔ ایک حدیث کے اندر عورت سب سے زیادہ برکت والی وہ عورت ہے جو نکاح کے اندر آسانی پیدا کرتی ہے، حق مہر کا مطالبہ نہیں کرتی، زیادہ وزن نہیں ڈالتی، اعتدال سے آسانی والا جو عمل اختیار کرتا ہے، نسلوں میں اللہ برکت جاری کر دیتا ہے۔ بھائیو نکاح اسلام کا اہم باب ہے۔ بچت کیسے ہوگی؟ جب اس کے اندر ہم آسانی پیدا کریں گے، آسانی جب پیدا ہوگی پھر برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔